تو ناظرین مرتسم جو ہے اس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ میرب جو ہے اب وہ کبھی بھی اس کے پاس لوٹ کر نہیں آ سکتی اور نہ ہی وہ اس کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا حیا جو ہوتی ہے فائنلی اس کی محنت رنگ لے جاتی ہے، کیونکہ اس نے اتنے سالوں کی جو محنت کی ہوتی ہے اب وہ فائنلی اپنے منزل کے قریب ہی پہنچ پاتی ہے کہ کیا اس کی شادی مرتسم کے ساتھ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی۔ ان سبھی کویشچن کے آنسر آج ہم اپنی ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو کر دیجیے ابھی سے سبسکرائب اور ساتھ میں بیل کے آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین ایپیسوڈ کے شروع میں دکھایا جائے گا فاروق جو ہوگا وہ 1.5 لاکھ کا انتظام جیسے کر کے لے آئے گا ڈاکٹر کے پاس، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ رہے پیسے لیکن آپ میرے بیوی کا کسی بڑے ہاسپٹل میں علاج کروائیے۔ تو میرب کو جیسے کسی بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جائے گا تو وہیں پر دکھایا جائے گا میرب کے یہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوگی، لیکن میرب جو ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے بیڈ پر لیٹی ہوئی کہ وہ کتنی بد نصیب ہے کہ آج اس کا باپ اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس نے یہ خود سزا اپنے لیے چنی تھی۔ کیونکہ اگر مرتسم کو اس بات کا پتہ ہوتا کہ آج اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہوتا اور نہ جانے اپنے بیٹے کے جو چال آڑ ہے وہ کس طرح پورے کرتا۔ تو آگے ناظرین دکھایا جائے فاروق جو ہوتا ہے جیسے وہ میرب کے پاس آتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بیوی آپ کو مرتسم خان کو سارا کچھ سچ بتا دینا چاہیے، کیونکہ آپ وہ باپ بن چکا ہے اور اس کا حق ہے اپنی اولاد کو دیکھنے کا۔ تو میرب جو ہوتی ہے وہ ایک پل کے لیے سوچتی ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی اس سزا کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو آگے ناظرین دکھایا جائے گا میرب کو جیسے گھر واپس لایا جائے گا، جیسے وہ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیتی ہے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کا نام سوچتی ہے، کیونکہ مرتسم نے ایک بار اسے کہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے بیٹے کا جو نام ہے وہ میسم رکھنا ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ کیا وہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے کہ ایک بیٹے کو اس کے باپ سے جدا کر رہی ہے، کیونکہ اگر یہ بڑا ہوگا تو تب کیا مجھ سے نہیں پوچھے گا اس کا باپ کون ہے، تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم جو ہوتا ہے وہ 7 ماہ گزرنے کے باوجود لیکن میرب کو نہیں ڈھونڈ پاتا ہے، تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرب جو ہے اس کے ساتھ بالکل بھی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تو وہ لوٹ کر اس کے پاس واپس ضرور آتی۔ تو اسی لیے ناظرین وہ گاؤں گیا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ حیا کے لیے رشتوں کا کہہ دیتی ہیں رشتے کروانے والی کو، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اسلام آباد سے کچھ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کر لیں گے اور تمہاری جلد از جلد شادی کروا دی جائے گی تاکہ تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا حیا جو ہوتی ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور وہ ماں بیگم سے آگے سے آرگیو کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنے والی، کیونکہ آپ تو جانتی ہیں کہ میری خواہش جو ہے وہ مرتسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ناظرین وہاں پر مرتسم جو ہوگا وہ ٹپک پڑے گا، اور مرتسم کو جب اس بات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ حیا کو کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مرتسم جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس کی ماں اس سے بڑی بے دردی کے ساتھ پوچھتی ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہوا، تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے یہاں پر نہیں آئیں گے کیونکہ میں حیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین حیا جب یہ بات سنتی ہے تو وہ ساتوں آسمان کے اوپر اڑنا شروع کر دیتی ہے، اس کی خوشی کا بالکل بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنی خوشی کس کے ساتھ شیئر کرے، لیکن اس وقت اس کے پاس نہ تو مریم ہے اور نہ ہی میرب ہے جسے وہ نیچا دکھا سکے کہ فائنلی وہ مرتسم جس کی تم دعوے دار تھی، جس کو تم یہ کہتی تھی کہ وہ تمہارے آگے پیچھے لٹو کی طرح گھومتا ہے، آج وہی مرتسم اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ناظرین حیا کو خوشی تو مل جاتی ہے لیکن وہ اپنی خوشی کا کسی کے ساتھ اظہار کرنے کی قابل بھی نہیں رہتی ہے۔ تو ناظرین جب یہ بات سنتی ہے ماں بیگم تو وہ بھی خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بیٹے کا یہ جو فیصلہ ہے اس کی بیٹے کی زندگی اپنی اس زندگی میں واپسی ہے جس زندگی کو وہ شان و شوکت کے ساتھ گزار رہا تھا، اور وہ اتنی خوش ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہاری شادی دھوم دھام سے کروں گی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے میرب کو بلا دیا ہے۔ لیکن آگے سے مرتسم یہ کہتا ہے کہ میں نے میرب کو نہیں بلایا ہے، کیونکہ میرب جو ہے وہ میرے روح اور میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں صرف اس کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی اس کی اور حیا کی شادی ہو پائے گی، تو ناظرین ایسا ہوتا ہوا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری طرف میرب جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر لے گی کہ وہ اپنے بیٹے میسم کو لے کر ایک بار پھر سے مرتسم کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کر دے گی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے باپ سے بالکل بھی دور نہیں کر سکتی ہے، اس کی باپ کی جو شفقت ہے اس کے بیٹے کو مل کر رہنی چاہیے۔ اور دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا جیسے ہی عین موقع پر مرتسم اور حیا کا نکاح بروایا جا رہا ہوگا تو وہیں پر ناظرین میرب کی انٹری ہو جائے گی، کیونکہ وہ میرب جو اپنی مرضی سے اس گھر کو چھوڑ کر گئی تھی، لیکن وہ خود اپنی مرضی سے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے اس گھر میں آتی ہے، اور جب وہ مرتسم اور حیا کو ایک ساتھ دیکھتی ہے تو اس کی روح جو ہے وہ کام جاتی ہے اور اس کی وہ خود کو ذمہ دار سمجھتی ہے۔ تو ناظرین جب مرتسم میرب کو دیکھے گا ایک دم سے وہ نکاح چھوڑ دے گا، لیکن سب سے پہلے میرب کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ تو ناظرین مرتسم جو ہوگا وہ میرب پر بالکل بھروسہ کرے گا اور وہ یہ کہے گا یہ میرا بچہ ہے، کیونکہ میرب جو ہوتی ہے وہ مرتسم کو
اچھی طرح سے جانتی ہے، اور مرتسم بھی میرب کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی بد کردار نہیں ہو سکتی، وہ دھوکے باز ہو سکتی ہے لیکن وہ کبھی بھی بد کردار نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، میرب کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چل سکا ہے کہ وقاص جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وقاص نہیں ہے تو وہ کتنا ٹوٹے گی، یہ تو نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔